بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے میرے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ ہمارا کتاب فطرت کا مطالعہ جاری ہے۔ اس کے 5 چیپٹر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب 6 چیپٹر کا ہم آج اسٹارٹ کریں گے۔ اور یہاں پر اب میں آپ سے آج پارٹ 10 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 147۔ یہاں پہ لکھا ہے باب ششم اور انسانی اصالتوں کا ارتقاء۔ اصالتوں کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، الف صاد الف لام تا واو نون، اور پھر نیچے انورٹڈ کاماز میں ہے انسانی اقدار کا ارتقاء، یعنی اصالتوں سے مراد ہے انسانی اقدار۔ اب ہمارے اس باب ششم کا آغاز ہوتا ہے، صفحہ نمبر ہے 148۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم جن چیزوں کو انسانی اصالتوں اور انسانی شرف اور کرامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، انسانی اصالتوں کے منکر حضرات کی نظر میں یہ محض موہوم سی چیزیں ہیں۔ البتہ ان حضرات میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض موہومات ایسی بھی ہیں کہ انسانی معاشرے کی مصلحتیں اور منافع تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو قبول کر لیا جائے، ورنہ ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں۔ مثلا صداقت کی دھوکے اور فریب کاری کے مقابلے میں کوئی اصالت نہیں ہے۔ وہ انسان جو سوچتا ہے کہ سچا ہو یا دھوکے باز، اس کے لیے ان دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ اگر تمام لوگ دھوکے باز ہو جائیں تو یہ سب کے ضرر میں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہتر اور زیادہ منفعت حاصل کریں اور نقصان کمتر ہو تو ضروری ہے کہ ان موہومات کو قبول کریں۔ لہذا فلاسفہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ شرف انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سچا ہو نہ کہ دھوکے باز، تاکہ لوگوں کے شعور ان موہومات کو قبول کریں۔ منکر گروہ کے نزدیک یہ ایسے موہومات ہیں جو کہ لوگوں کے لیے مفید ہیں، لیکن وہ ان کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ برعکس ترغیب دیتے ہیں۔ مثلا نیٹشے کا فلسفہ کہ جو کہتا ہے کہ ان موہومات کو ایک خاص گروہ نے اپنے منافع کے لیے گھڑا ہے اور ان کے برعکس عمل کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے خلاف ہی عمل کرے۔ اور پھر آگے نیٹشے اور اسٹاکسٹوں کے نظریات کا تقابل، یہ اگلا ٹاپک ہے۔ اور اس صفحے کے آخری لائن کے لکھے پس دوسرا نظریہ ان تمام چیزوں کو موہوم قرار دیتا ہے، چاہے یہ انسانیت کے لیے مفید ثابت ہوں یا اصلاً مفید ہی نہ ہوں۔ صفحہ نمبر 149۔ اس ضمن میں نیٹشے کا ایک قول ہے کہ جو عیناً مارکسسٹوں کے نظریات کے برعکس ہے۔ مارکسسٹ کہتے ہیں کہ ثروت مند طبقے نے اخلاقی قوانین اور خصوصاً اخلاق کے دینی اور مذہبی اصولوں کو محروم اور غریب طبقے کی تسکین کے لیے تخلیق کیا ہے تاکہ ان کی شورش بریکٹ میں فتنہ و فساد اور بلوائی بریکٹ بند اور انقلاب کی روک تھام کر سکیں۔ پس دین کو اسی طبقے نے گھڑا ہے۔ نیٹشے بالکل اس کے برعکس کہتا ہے۔ اس کے فلسفے کی بنیاد چونکہ انسانی نسل کے ارتقاء اور ایک طاقتور بڑے انسان بریکٹ میں فوق البشر کے ظہور پر ہے، پھر بریکٹ میں جبکہ اس کمال و ارتقاء کو وہ صرف طاقت و قدرت میں ہی مضمر سمجھتا ہے بریکٹ بند، لہذا کہتا ہے کہ کمزور طبقہ طبعی طور پر فنا کے قابل ہے، چنانچہ اس نے دین، اخلاق اور ایسے دیگر مسائل کو گھڑا ہے تاکہ طاقتور طبقے کا راستہ روک سکے۔ نیچر، طبیعت کے قانون ارتقاء کی روح سے کمزور، بنیادی طور پر ختم ہو جانے کے قابل ہے اور اسے ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ
نیچر کے مطابق، نیچر کا اردو ترجمہ طبیعت کیا ہے، اس کے قانون نے ارتقاء کی روح سے کمزور بنیادی طور پر ختم ہو جانے کے قابل ہے اور اسے ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ ضعف اور کمزوری سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، قوی کو باقی رہنا چاہیے تاکہ اس سے ایک قوی تر نسل وجود میں آئے، اور قوی انسانوں کو طبیعت اور نیچر میں کمال حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ کمزور انسانوں کو۔ کمزور لوگوں کا وجود نابود ہو جانے کے قابل ہے اور انہیں نابود ہی ہو جانا چاہیے۔ کمزور کی تقویت کرنا نہایت غلط کام ہے۔ دین، مذہب، انصاف، عدالت، فداکاری، ایثار اور قربانی وغیرہ جیسے مفاہیم کمزور لوگوں کی اختراع یعنی ایجاد ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ زور کے ذریعے طاقتوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے ایسی باتیں گھڑ لی ہیں اور اس طرح سے وہ طاقتوروں کی ترقی میں حائل ہو گئے ہیں۔ اس کی منطق میں دین کمزوروں کا ساختہ و پرداختہ ہے تاکہ وہ طاقتوروں کا راستہ روک سکیں، جبکہ حق ہمیشہ طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی الحکم لمن غلب، حق اس کے ساتھ ہے کہ جو اس طبعی تنازع میں کامیاب ہے۔ لہذا نیچے تمام دینی، مذہبی اور اخلاقی معانی اور مفاہیم کو بالکل نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں کمال کے راستے میں حائل ہیں۔ بہرحال یہ دوسرا نظریہ ہے۔ صفحہ نمبر 150۔ البتہ اور نظریات بھی ہیں کہ جو انسانیت کی اصالت کو قبول کرتے ہیں، یعنی اسے موہوم نہیں سمجھتے، انسانیت کی ایک حقیقت ہونے کی قائل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسے فطری بھی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک گروہ انہی لوگوں کا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو قبول کر لیں اور ان کے فطری ہونے کا بھی انکار کر دیں، پھر وہی پہلے والا سوال دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی ثابت اور مستقل حقیقت موجود نہیں ہے، کوئی چیز بھی ثابت اور مستقل نہیں ہے۔ بس جب کوئی چیز بھی ثابت اور مستقل نہیں ہے تو انسانیت کیسے ثابت اور مستقل ہے؟ انسانیت یعنی انسانی اصالتیں بھی ایک متغیر حقیقت ہے کہ جو زمانے کے حالات اور تقاضوں کے تابع ہے۔ ہر زمانے میں انسانی اور اخلاقی اصالتیں اس زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ ایک زمانے میں اخلاقی اقدار واقعاً رہی ہوتی ہیں کہ جو مقدس بھی ہیں اور جو انسانیت سے تعبیر کی جاتی ہیں، لیکن جب زمانے کے حالات بدل جاتے ہیں تو یہ اقدار اور اصالتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی جگہ نئی چیزیں لے لیتی ہیں کہ اس زمانے میں انسانیت یہی نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ بس یہ اصالتیں ثابت اور مستقل نہیں ہیں بلکہ متغیر ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، صفحہ نمبر 151، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصالتیں مطلق نہیں ہیں بلکہ نسبی یعنی ریلیٹیو ہیں، اور یہ فقط زمانے کے اعتبار سے متغیر ہیں، جبکہ زمانے واحد میں بھی مختلف ماحول اور مختلف حالات میں مختلف ہیں۔ مثلا طبقاتی اختلاف اور فرق کو بھی مختلف اور متعدد بنا دیتا ہے۔ ہر انسان کے لیے اس کے اجتماعی اور سماجی حالات کے مطابق اخلاق ایک چیز ہے۔ یہ ایک چیز اس سے مختلف ہے کہ جو مختلف حالات میں دوسرے لوگوں کے لیے اخلاق ہے۔ اس بارے میں ہم پہلے بحث کر چکے ہیں، لہذا تکرار لازم نہیں ہے، صرف ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہے کہ انسانی اصالتوں کی ارتقاء کا مفہوم۔ پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ اس مفروضے کی بنیاد جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ثابت اور مستقل نہیں ہے بلکہ تمام چیزیں متغیر ہیں، لیکن اس کی بنیاد تغیر پر ہی نہیں بلکہ تغیر اور تکامل پر ہے۔ اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسانی اصالتیں ارتقاء پذیر ہیں تو اس سے ہم کون سے معنی مراد لیں کہ یہ جو مطلق تغیر سے مختلف ہوں؟ ہر تغیر کو تو ہم ارتقاء و تکامل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تنزل بھی تو تغیر ہی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی انسانیت کے اعتبار سے کامل تر ہو جائے اور اسی طرح ممکن ہے کہ اس کے برعکس ہو جائے۔
کہ جسے ہم اخلاقی خرابی اور پستی کہتے ہیں، آیا اخلاقی پستی کا اصلاً کوئی مفہوم ہے بھی یا پھر اس کا کوئی معنی نہیں؟ مثلاً یقیناً معنی اور مفہوم تو ہے، ممکن نہیں کہ اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہ ہو۔ اگر کہیں کہ ایک حالت کی جگہ دوسری حالت نے لے لی ہے، یہ تکامل اور ارتقاء ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 152۔ ارتقاء یعنی کمال، ترقی کی طرف قدم بڑھانا، یعنی ارتقاء کی طرف بڑھنے والی چیز، جب مختلف مراحل کو طے کر رہی ہوتی ہے تو اس میں نہ صرف عدم ثبات ہوتا ہے وہ ایک جگہ متوقف یعنی جامد نہیں ہوتی، بلکہ ایک چیز اور بھی اس میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کا یہ تغیر کمال کی طرف ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ایک نقطہ ابتدا قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے یہ چیز کمال اور آگے کی طرف بڑھ چلی ہے، یعنی بعد والے مرحلے میں کہ جو نقطۂ آغاز سے اعلیٰ تر مرحلہ ہے، یعنی زیادہ حجم و مقدار کے ساتھ، پس اگر یہ تغیر کمال کی راہ میں انجام پذیر نہ ہو تو یہ حرکت ارتقائی حرکت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ راہ کمال اور ارتقاء کی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ایک امر کو سامنے رکھیں اور بعد میں کہیں کہ وہ امر ابتدا سے اس چیز میں پایا جاتا ہے، جبکہ ہم اس امر کو کمال قرار دیں اور بعد کے مرحلے میں یہی امر اس چیز میں زیادہ مقدار میں موجود ہو۔ مثلاً سائنس اور صنعت میں تکامل کو ہی لے لیں۔ ایک معاشرہ ایک مرحلے پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور اسرار طبیعت یعنی نیچر کے کشف اور اس سے متعلق معلومات کے اعتبار سے خاص مقام پر ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں تغیر کر جاتا ہے۔ یہاں کیا ہم ہر تغیر کو تکامل کہہ سکتے ہیں؟ اگر بعد کے مرحلے میں یہ لوگ پہلے سے زیادہ جاہل اور نادان ہو جائیں، فنی اور صنعتی طاقت کے لحاظ سے کمزور پڑ جائیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ارتقائی مرحلہ طے کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلے کی نسبت فرق پیدا ہو چکا ہے۔ مثلاً پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کم تر ہے، اسی طرح عمومی معلومات کے لحاظ سے بھی پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پہلے مرحلے سے تغیر کر چکے ہیں لہذا ارتقاء حاصل کر چکے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلق تغیر کو ارتقاء نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ارتقاء اس وقت حاصل ہوگا جب یہی معاشرہ بعد کے مرحلے میں کمیت یعنی مقدار یا کیفیت یا ہر دو اعتبار سے پہلے کی نسبت بالا تر سطح پر پہنچ جائے۔ مثلاً اگر پہلے ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی شرح 50% تھی اور اب مقدار کے اعتبار سے 60% ہو گئی ہے، اور اگر پہلے علم اور دانش اور معلومات کے اعتبار سے زیادہ MA کی سطح پر تھے تو اب یہ ڈاکٹریٹ یعنی PhD کی کر چکے ہیں، تو صنعت بھی اسی طرح ہے، یعنی جو کچھ ان کے پاس پہلے تھا وہ اب بھی ہے، البتہ کچھ اضافے کے ساتھ ہے، تو دوسرے الفاظ میں وہی چیز ان کے پاس بالا تر سطح پر موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ارتقاء میں ایک نقطۂ آغاز کمال کو پیش نظر رکھیں اور پھر اسی مبدأ نقطۂ آغاز کمال سے ایک راستے کو مد نظر قرار دیں کہ کوئی چیز اس راہ پر دوسرے مرحلے میں بالا تر سطح پر موجود ہو تو اس کو ارتقاء کہتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 153، جو تقریباً آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، اور اس سے اگلا موضوع ہے انسانی معاشرے کے ارتقاء کی اقسام۔ اس میں نمبر 1 ہے طبیعت یعنی نیچر کے ساتھ انسانی رابطے میں ارتقاء، یعنی طبیعت کے ساتھ انسانی رابطے میں ارتقاء۔ لکھا ہے انسانی معاشرے کی ترقی اور تکامل کئی طرح سے ہیں۔ بریکٹ میں ہے فلسفہ تاریخ میں ارتقاء کے باب میں اس چیز پر بحث کی جاتی ہے
بریکٹ بند. جب ہم کہتے ہیں کہ انسانی معاشرہ راہ ارتقاء طے کر رہا ہے تو ایک وقت ہماری مراد فنی مسائل ہوتے ہیں، یعنی انسانی طبیعت کے حوالے سے ترقی کے مدارج طے کر رہا ہے. صفحہ نمبر 154. انسان طبیعت سے مربوط ہے اور ہمیشہ اس سے مارکہ آرائی کی حالت میں ہے. وہ چاہتا ہے کہ طبیعت پر غالب آ جائے اور اس پر مسلط ہو کر اس سے اپنی خدمت لے، اور اس میں شک نہیں کہ انسانی معاشرہ طبیعت کے حوالے سے تکامل یعنی ارتقاء کے مراحل طے کر چکا ہے اور کر رہا ہے. اس لحاظ سے اگر ہم گزشتہ ادوار کو مد نظر رکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس چیز کو آج ہم ٹیکنالوجی، صنعت، کائنات میں تصرف یا طبیعت پر تسلط کے نام سے یاد کرتے ہیں، روز بروز ترقی کر رہی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. نمبر 2 ہے معاشرتی ڈھانچے کے باہمی روابط میں ارتقاء. دوسرا مسئلہ انسانوں کے باہمی روابط کا ارتقاء ہے، یعنی مراد مجموعی طور پر معاشرتی ڈھانچے کے باہمی روابط ہیں. یعنی معاشرہ انتظامی اعتبار سے ایک زندہ موجود کے مانند ہے کہ جتنا سادہ اور بسیط ہو، اس میں شعبوں کی تعداد جس قدر کم ہو، وحدت و بساط کی حالت زیادہ ہوگی. جس قدر تکامل کے مراحل طے کرتا ہے اتنا ہی اعضاء، اجزاء اور شعبوں کے اعتبار سے پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے. جس قدر کام مختلف شعبوں میں زیادہ تقسیم ہوتا ہے اسی قدر اس پیچیدگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. بے شک اس لحاظ سے بھی انسانی معاشرہ ترقی کر چکا ہے. مثال کے طور پر آج کے اور 50 سال پہلے کے ایرانی معاشرے کے مختلف پیشوں، علمی شعبوں اور مختلف دفاتری عہدوں کو مد نظر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ معاشرہ ایک نوزائیدہ حیوان کے مانند کم اعضاء پر مشتمل تھا. صفحہ نمبر 155. روز بروز اس کے اعضاء میں اضافہ ہوتا گیا. مثلا کسب معاش کے جو مبادلات کا ذریعہ ہے اور وسائل زندگی فراہم کرتا ہے کے اعتبار سے کوئی اگر مختلف پیشوں کو شمار کرتا تو پورے تہران میں شاید 10 سے زیادہ پیشے نہ تھے. یعنی اس وقت معاشرہ اس سے زیادہ پیشوں کا تقاضا نہیں کرتا تھا. دیہاتوں میں جاتے تو دیکھتے کہ ایک ہی دکان بے یک وقت سبزی، عطر، اسٹیشنری اور گوشت کی دکان ہے. جو کچھ بھی چاہے وہاں سے ملے گا، جو کچھ بھی چاہیے وہاں سے ملے گا. لیکن جیسے جیسے معاشرہ ترقی کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صنعتی ترقی کے باعث ایسے نئے نئے پیشے وجود میں آ رہے ہیں اور ایجاد ہوئے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھے. مثلا میوزک سینٹر کے جن کا پیشہ یہی ہے کہ کیسٹیں ٹیپ کر کے بیچتے ہیں، اور ان کیسٹوں میں بعض مذہبی کیسٹیں بھی ہیں. بعض دکانیں تو صرف مذہبی کیسٹیں ہی فروخت کرتی ہیں. دفتری کام بھی اسی طرح ہیں. مختلف وزارتوں کو دیکھیں کہ ابھی ممکن ہے کسی حد تک بعض امور مصنوعی اور بناوٹی ہوں، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ وہ واقعاً اجتماعی طور پر ضروری ہیں. بریکٹ بند. اور ناصر الدین شاہ کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ 1-2 وزیر تھے جو تمام امور نمٹاتے تھے. آج اگر مختلف وزارتوں کے امور کو واقعاً انجام دینا چاہیں تو صرف ایک کام، مثلا پانی اور بجلی کے محکمے کا کام ناصر الدین شاہ کے زمانے کے تمام امور کے برابر ہے. اس لحاظ سے بھی انسانی معاشرہ تکامل یعنی ارتقاء حاصل کر چکا ہے، اور یہ صرف ایران سے مختص نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اسی طرح ہے. پیشوں کے زیادہ ہونے اور کاموں کے مختلف شعبوں میں تقسیم ہونے، مہارت، صنعت و حرفت کے مختلف شعبوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں یک رنگی اور اس کو بریکٹ میں واضح کیا ہے کہ لوگوں کی آپس میں مشابہت ختم ہو رہی ہے، اور یہ چیز عمرانیت یعنی سوشیالوجی کے لحاظ سے بھی کافی اثر رکھتی ہے، کیونکہ انسان اپنے کام سے مشابہت رکھتا ہے اور اسی طرح کام انسان سے مشابہت رکھتا ہے.
نیز کام انسان کی تعمیر میں بھی مؤثر ہے، اور اس زمانے میں جبکہ کام اور پیشے زیادہ نہ تھے، مختلف انسان ایک دوسرے سے آج کی نسبت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ آج کل کام اتنے پھیل گئے ہیں کہ کاموں کے مختلف انواع میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مثلا ایک آدمی کی جس کی زندگی کوئی کام کرتے ہوئے گزری دوسرے آدمی سے لازمی طور پر انتہائی مختلف ہوگا کہ جس کا سروکار کسی اور کام سے ہے، اور حقیقت میں یہ دو مختلف روحیں ہیں۔ یہ ایک ایسی مشکل ہے کہ جو خواہ مخواہ وجود میں آئی ہے، اور اس لحاظ سے بھی تکامل ارتقاء مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی اس ابتدائی دور میں جب ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک زندہ موجود کی صورت میں سامنے آیا، یہ ایک ایسے تقسیم شدہ اجتماع کے مانند تھا کہ جو تمام کا تمام ایک ہدف اور مقصد کے حصول کے لیے کوشاں تھا۔ اسی جہت سے انسانی معاشرہ زمانے کے ساتھ ساتھ زیادہ ترقی یافتہ ہوتا گیا، یعنی جو کچھ پہلے دور میں اس کے پاس تھا وہ بعد والے زمانے میں بھی اس کے پاس ہے، البتہ اضافے کے ساتھ، یعنی ہر دور میں اس اصل میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا گیا، اور بعد والے زمانوں میں یہی چیز ایک بالا تر اور برتر سطح پر پہنچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تکامل یعنی ارتقاء مطلق تغیر کا نام نہیں ہے۔ تکامل کے لیے معیار کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو کچھ پہلے مرحلے میں اس کے پاس تھا بعد کے مرحلے میں وہی چیز بیشتر، کامل تر اور زیادہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں تکامل کے لیے ایک خاص مقدار اور خاص راستہ ان شرائط کے ساتھ ضروری ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر پہ ہم پہنچ گئے 157 پر، اور اب نمبر 3 ہے انسانیت میں تکامل اور یعنی ارتقاء۔ پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ یہاں اگر ہم انسانی اقدار کے اصول کو فطری اور مستقل مان لیں تبھی تکامل ارتقاء کوئی معنی پیدا کرے گا۔ مثلا جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ انسانی اقدار جستجو حقیقت میں سے ایک قدر ہے۔ اگر حقیقت کی تلاش اور جستجو و طلب میں پہلا انسان ہی حقیقت ہو میں پہلا انسان ہی حقیقت جو یعنی متلاشی حقیقت یعنی حقیقت کی تلاش میں، اور حقیقت خواہ یعنی طالب حقیقت تھا، بعد کے دور میں اس نے طلب حقیقت میں ترقی کی اور پہلے سے زیادہ حقیقت سے وابستہ اور حقیقت طلب ہو گیا ہے، تو اس نے تکامل اور ارتقاء حاصل کیا ہے۔ زیبائی سے محبت بھی اسی طرح ہے کہ اگر جمال اور زیبائی خود معیار ہو اور ایک معین مفہوم رکھتی ہو تو اس زمن میں بھی تکامل یعنی ارتقاء یا بامعنی ہوگا۔ پہلا انسان زیبائی کو پسند کرتا تھا اور آج کا انسان بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پہلا انسان اگر کسی چیز سے محبت کرتا تھا تو آج کا انسان اس سے بڑھ کر اس چیز سے محبت کرتا ہے، اور یہی حال آرٹ کا ہے جو تخلیق زیبائی جمال بریکٹ میں ہے، یعنی پہلا انسان تخلیق زیبائی کرتا تھا جبکہ آج کے انسان نے اسی میں ترقی کی ہے۔ خیر اور اخلاقی فضائل نیز عشق پرستش بھی اسی طرح ہی ہیں، لیکن اگر تکامل یعنی ارتقاء کو ابتدا سے ہی تغیر محض سمجھ لیں، یہاں تک کہ اس کے لیے وحدت راہ ہی کے قائل نہ ہوں، وحدت راہ ہی کے قائل نہ ہوں، یعنی اس کے لیے کسی معیار کے معتقد نہ ہوں۔ مثلا یہ کہیں کہ پہلے زمانے کا انسان اپنے زمانے میں جستجو حقیقت کو اپنے لیے ایک قدر سمجھتا تھا اور انسانیت کا معیار حقیقت جوئی تھا، لیکن آج یہ معیار تبدیل ہو گیا ہے اور جستجو حقیقت کی جگہ کسی اور چیز نے لے لی ہے۔ اس صورت میں کس طرح آپ اس کا نام تکامل یا ارتقاء رکھیں گے؟ صفحہ نمبر 158۔ معیار کا ثابت اور مستقل ہونا انسان کے ثابت اور مستقل ہونے سے مختلف ہے۔
ان دو کو آپس میں غلط ملت کر دیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اگر انسانیت کو معیار کو جو مدار اور راہ انسانیت ہی ہے ثابت اور مستقل سمجھیں گے تو یہ یوں ہے کہ جیسے انسان کو ثابت سمجھا جائے، اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ سورج کے ارد گرد زمین کا مدار ایک معین اور ثابت مدار ہے، یعنی زمین جب سورج کے گرد گھومتی ہے تو ایک بیضوی شکل کے مدار میں حرکت کرتی ہے اور سورج سے اس کا فاصلہ فلاں مقدار سے کم اور فلاں مقدار سے زیادہ نہیں ہوتا۔ موسم بہار میں اس قدر فاصلہ ہوتا ہے، خزاں میں اتنا ہو، گرمیوں میں اس قدر اور سردیوں میں اتنا۔ کوئی یہ کہے کہ پس آپ تو زمین کو ثابت سمجھتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ زمین متحرک ہے لیکن اس کی حرکت ایک ثابت اور مستقل مدار میں ہے۔ زمین کے ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین اس مدار میں کسی ایک جگہ پر ہی قائم ہے۔ البتہ زمین دو طرح سے متحرک ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ ایک معین مدار میں حرکت کرے، چاہے یہ مدار خط مستقیم ہو یا خط منحنی، یا مدار بیضوی شکل کا ہو یا دائرے کی شکل کا۔ دوسرا یہ کہ ایک اضطرابی کیفیت ہو، کبھی اس طرف سے پلٹا کھائے، کبھی اس طرف سے، کبھی پہلی جگہ پر لوٹ آئے۔ البتہ ایسے مکانی حرکتوں میں ایک خاص علت کی وجہ سے تکامل یعنی ارتقاء فرض نہیں کیا جا سکتا۔ پس صفحہ نمبر پہ ہم پہنچ گئے 159 پہ۔ پس حرکت کے مدار کا ثابت ہونا اور اس کے راستے کا معین و مشخص ہونا اس بات سے جدا اور مختلف ہے کہ کوئی وجود اصلاً متحرک نہ ہو اور ثابت ہو۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے اگر اپولو 1 بریکٹ میں اپولو اول کا راستہ یہاں سے چاند تک معین کر دیا گیا ہے اور یہ معین شدہ راستہ پہلے کاغذ کے صفحے پر ترمیم یعنی نقش کیا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی مشخص ہے کہ مثلاً 48 گھنٹے اور اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ میں اس خط پر وہ کس جگہ ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ چاند پر کہاں اترے گا یا لینڈ کرے گا تو یہ کہیں کہ پس اپولو تو ثابت ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا راستہ مشخص ہے اور راستے کا مشخص ہونا خود شے کے ساکن ہونے سے مختلف ہے۔ ساکن ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک معین فاصلے پر رک جائے، نہ زمین کی طرف آئے نہ چاند کی طرف جائے۔ اگلا پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر 159 کہ فطرت اور انسانیت کے لحاظ سے انسانی معاشرے کا تکامل یعنی ارتقاء وہ لوگ کہ جو انسان کے متحرک ہونے اور معیار انسانیت کے متزلزل ہونے کو ایک سمجھتے ہیں، وہ سخت اشتباہ یعنی بریکٹ میں ہے فحش غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم انسانی فطرت کے قائل ہوں یعنی انسانیت کے معیار کو ثابت مستقل سمجھیں کہ جس کی بنیاد فطرت انسانی ہی ہے، تبھی انسانیت کوئی معنی اور مفہوم پیدا کرتی ہے۔ نہ صرف انسانیت بلکہ تکامل یعنی ارتقاء انسانیت بھی اسی وقت معنی اور مفہوم پیدا کرے۔ لہٰذا آج کل علماء اس بارے میں پس و پیش ہیں اور فلسفہ تاریخ میں یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے، کیا انسان اس چیز میں کہ جسے انسانیت اور معنویت یعنی بریکٹ میں روحانیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تکامل یعنی ارتقاء حاصل کر چکا ہے یا نہیں۔ صفحہ نمبر 160۔ ویل ڈیورنٹ نے اپنی کتاب در صحائی تاریخ یعنی کتاب کے فارسی ترجمے کا نام ہے میں اس بحث کا عنوان یہ قرار دیا ہے، کیا ترقی حقیقت و واقعیت رکھتی ہے؟ البتہ اس میں اسے شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان نے صنعت میں ترقی کی ہے، لیکن کیا انسان نے انسانیت میں بھی ترقی کی ہے؟ یہ مسئلہ ابھی زیر بحث ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ انسان نے فن، ٹیکنالوجی، صنعت، طبیعت سے مربوط امور میں تکامل یعنی ارتقاء حاصل کیا ہے، نیز معاشرے کے انتظامی ڈھانچے کے اعتبار سے بھی
تکامل حاصل کر چکا ہے، لیکن جس چیز میں تردد ہے وہ انسانیت میں تکامل یعنی ارتقاء ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اصلاً اس زمن میں لفظ پروگریس یعنی ترقی کو ہی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کتاب تاریخ چیست یعنی یہ اس کا اردو بریکٹ میں ہے کہ تاریخ کیا ہے کا مصنف خود اس نظریے کا مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسانی پہلو کے اعتبار سے بھی ترقی ہوئی ہے، لیکن اس ترقی کی رفتار دوسری چیزوں میں تکامل یعنی ارتقاء کی رفتار سے ہم آہنگ نہ تھی، اور یہ ترقی انتہائی سست رفتار تھی۔ لیکن اس زمن میں مختلف نظریات نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں، انسان نے اس جہت سے کچھ ترقی نہیں کی۔ اب اگلا ٹاپک ہے کہ مارکسزم اور انسانی معاشرے کا انسانیت میں تکامل یعنی ارتقاء۔ مارکسزم کے ماننے والے مجبور ہیں کہ انسانیت کے لیے کسی معیار کے قائل نہ ہو، اور تکامل یعنی ارتقاء کو فقط ایک لفظی یا ایک امر اعتباری اور آلات پیداوار کے تکامل یعنی ارتقاء کا طفیلی مسئلہ قرار دیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ آلات پیداوار ترقی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آلات پیداوار ایک نیا تکامل یعنی ارتقاء حاصل پیدا کرتے ہیں، ہر مرحلہ پر ایک نئے اخلاق کا تقاضا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 161۔ چونکہ یہ نیا اخلاق آلات پیداوار کے تکامل یعنی ارتقاء یافتہ مرحلے کا تقاضا ہوتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ اخلاق نے تکامل یعنی ارتقاء پیدا کیا ہے، جبکہ ہماری نظر میں دونوں باہم لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ اولاً ہم اسے اس طرح سے مطلق طور پر تسلیم نہیں کرتے کہ آلات پیداوار اپنے تکامل یعنی ارتقاء کے ہر مرحلے پر ایک خاص اخلاق کا تقاضا کرتے ہیں۔ اصول اخلاق میں ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے۔ آلات پیداوار کسی بھی مرحلے میں ہوں، اخلاق کے اصول ایک سے رہتے ہیں۔ ان کی بات تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ کسی کے مال میں خیانت کرنا اس زمانے میں خیانت کرنا برا کام تھا جب چوری کرنے کے لیے موم بتی لے کر جایا کرتے تھے، یا کسی کی عزت پر حملہ کرنا اس دور میں برا تھا، لیکن آج جب کہ بجلی کا زمانہ ہے، اب بھی تم کہتے ہو کہ انسان کا چوری کرنا یا کسی کی عزت پر حملہ کرنا برا ہے۔ حالات بدل گئے ہیں، جبکہ ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں۔ اس پہلو سے قطع نظر ان کی یہ بات بنیادی طور پر انسانی اصالتوں اور بنیادوں کی نفی ہے۔ اس طرح سے تو انسانی اصالتیں بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر ہم آلات پیداوار کے تکامل یعنی ارتقاء کو انسانی تکامل یعنی ارتقاء قرار دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود انسانیت کا انسانیت ہونے کے اعتبار سے کوئی تکامل یعنی ارتقاء نہیں ہے۔ ان کے بقول آلات پیداوار جبکہ تکامل یعنی ارتقاء حاصل کرتے ہیں تو تکامل یعنی ارتقاء کے ہر مرحلے میں خاص انسانی روابط کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ تمام روابط قانون، حکومت، ہنر، زیبائی اور اخلاق کی طرح سے عمارت ہیں، نہ کہ بنیاد، اور یہ سب آلات پیداوار کی ساختہ پرداختہ اور انہی کی تابع اور طفیلی ہیں، اور کیونکہ آلات پیداوار ان کے متقاضی ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں کہ ان میں تکامل یعنی ارتقاء پیدا ہوا ہے۔ لہذا یہ فقط نام رکھنے کے برابر ہے، ورنہ ایک حقیقی چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ کسی چیز میں تکامل پیدا ہوا ہے، بلکہ ایک چیز ختم ہوئی ہے اور اس کی جگہ ایک اور چیز آ گئی ہے۔ ایک چیز کے ختم ہونے کے بعد کوئی نئی چیز اس کی جگہ لے لے تو یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ تکامل یعنی ارتقاء پیدا ہوا ہے؟ ممکن ہے کہ اصلاً نہ تکامل یعنی ارتقاء ہوا ہو اور نہ سقوط، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سقوط ہوا ہو۔ ہم کس معیار کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ تکامل یعنی ارتقاء حاصل ہوا ہے؟ کوئی بھی معیار نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آلات پیداوار میں تکامل
یعنی ارتقاء پیدا ہوا ہے، ہم کیسے کہہ دیں کہ ان میں بھی تکامل اور ارتقاء پیدا ہوا ہے؟ کویسچن مارک۔ لہذا اخلاق متغیر کا یہ مسئلہ اس معنی میں کہ اخلاقی اصول بھی متغیر ہیں کسی اعتبار سے بھی انسانی اصالتوں کی توجیہ نہیں کرتا۔ یہاں پہ یہ ہمارا اس کا اختتام ہوتا ہے اور ہم اپنے اس آڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور پھر اگلے ٹاپک سے انشاءاللہ اس کو اسٹارٹ کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے یہ 162۔ اللہ حافظ۔